اٹک کی سرزمین تاریخی اور جغرافیائی خد و خال کی بنا پر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پنجاب کا یہ آخری ضلع پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اٹک پنجاب کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ سب سے پہلا ذکر اگر ہمارے ملک کا کہیں پر ہوا ہے تو وہ ہیروڈوٹس کی تاریخ میں اسکائلیکس کے حوالے سے اسی مقام کا ہوا ہے۔ اس وقت سے اس علاقے کی اہمیت اور لوگوں کا آنا جانا اس پہ نظر۔ اٹک وہ ضلع ہے جس کا آغاز حسن ابدال سے ہوتا ہے اور یہ اکوڑا خٹک تھانے کی حدود پر اینڈ ہوتا ہے اٹک کے دوآبے پر۔ یہ چرچ کے ان 86 دیہاتوں پر مشتمل ہے، خاص طور سے جو دیہات خیبر پختونخوا سے یا پختون علاقوں سے انگریزوں نے ماضی میں الگ کر کے اپنے انتظامی رٹ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں سے بہت ساری تحصیلیں نکال کر دوسرے تحصیلوں میں شامل کر کے ان کے اضلاع بنا دیے گئے، ورنہ یہ خطہ جو ہے پنجاب کا سب سے بڑا ضلع کہلاتا تھا۔ معتدل آب و ہوا سے مزین یہ خطہ ابتدائی ادوار سے ہی فاتحین کی گزرگاہ کا مرکز بنا رہا۔ جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان اہم راستوں کی بنا پر اس وسیع علاقے کو 16ویں صدی میں مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر کی خاص دلچسپی اور توجہ بھی حاصل رہی۔ بالائی علاقے میں قبائل کے اثر و رسوخ، دو دریاؤں کے سنگم کی گزرگاہ، سازشی عناصروں اور دیگر ممکنہ خطرات کے پیش نظر اکبر بادشاہ نے اٹک خرد کے مقام پر اپنی رہائش گاہ کا بندوبست کروایا۔ اس خطے میں اکبر بادشاہ کی فوجداری نظام کو مضبوط بنانے کے لیے سن 1583 میں دریائے سندھ کے نزدیک ایک وسیع و عریض قلعہ تعمیر کیا گیا۔ بادشاہ کی فوج اس قلعے کے ذریعے دریاؤں کی آمد و رفت پر اپنا تسلط برقرار رکھتی۔ علاقے میں کسی بھی سمت سے آنے والے قافلوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی تھی۔ اٹک کے قلعے کا ایک دروازہ جو ہے ملاحی دروازہ کہلاتا ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ ایک پوری ملاحوں کی کمیونٹی وہاں پر آباد کی گئی تھی، جو یہ لوگ کشتیوں کا بہت بڑا سامان رکھتے تھے اور وہ ہمیشہ تیار رہتے تھے کہ کسی وقت بھی یہاں پر کشتیوں کی پل بنا دی جائے اور پھر فوجوں کا اس طرف اور اس طرف آنا جانا آسان ہو جائے۔ تو جب بادشاہ کی فوجیں کسی کام کے واسطے، کسی ایکسپیڈیشن کے واسطے، کسی مقابلے کے واسطے دریا عبور کرنا چاہتی تھی تو وہ فوراً وہ ملاحی ٹولہ اپنی کشتیوں کو سج کے اور وہ ایک پل بنا دیتے تھے، اور اس پہ سے فوجیں گزر جاتی تھیں، اور پھر وہ پل جو ہے وہ واپس روک دی جاتی تھی تاکہ دوسرے لوگوں کے موومنٹ کے کام نہ آ سکے۔ تو اس وقت سے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں اکبر نے خاصی پریزنس رکھا۔ اکبر بادشاہ نے اٹک قلعے سے ذرا فاصلے پر سن 1681 میں شاہی مسافروں کے لیے ایک باغ بھی بنوایا۔ اس باغ کا نام بہرام کی بارادری رکھا گیا۔ باغ کی تعمیر و تزئین کی ذمہ داری بادشاہ کے سپہ سالار بہرام خان کے سپرد کی گئی۔ بہرام کی بارادری خوبصورت پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ اس کے شمال میں دریائے اباسین کا نیلا پانی بہہ رہا ہے۔ جنوب مشرقی حصے میں طویل پہاڑی سلسلے ہیں، جبکہ مغربی جانب بیگم کی سرائے اور اٹک قلعہ دل فریب منظر پیش کرتا ہے۔ بارادری سے ذرا آگے شمال مشرقی سمت میں ایک خاتون کا مقبرہ بھی ہے۔ ماہر تعمیرات نے ان تمام عمارتوں کی بناوٹ میں مختلف خصوصیات کے حامل مقامی پتھروں کا استعمال نہایت عمدگی سے کیا۔ مغلوں اور سکھوں کی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی اس خطے میں انگریزوں کی حکمرانی قائم ہوئی۔ برٹش کمانڈر ان چیف سر کولن کیمبل کو نگراں بنا کر بھیجا گیا۔ کولن کیمبل نے اس علاقے کو 2 ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں تقسیم کیا
تاکہ آزاد علاقوں اور قبائلی نظام کو ضابطے میں لایا جا سکے۔ سن 1908 میں اس خطے کا نام سر کولن کیمبل کے نام پر کیمبل پور رکھا گیا۔ کولن کیمبل نے اس وسیع خطے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا، علاقے کو ایک نئے مواصلاتی نظام سے منسلک کیا، ریلوے ٹریک کا جال بچھایا، دریاؤں پر بند باندھے، نہری نظام متعارف کرایا، معدنی تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت کے لیے تحصیل فتح جنگ کے قصبے جنڈ میں آئل اینڈ گیس فیلڈ قائم کی۔ سن 1915 میں برطانوی حکومت کی کوششوں سے کیمبل پور میں تیل کے وسیع ذخائر بالآخر دریافت کر لیے گئے۔ سن 1947 میں گورا سرکار کی حکومت کے دن پورے ہوئے اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ حکومت پاکستان نے سن 1978 میں عوامی مطالبے پر کیمبل پور کا نام تبدیل کر کے اٹک رکھا اور اسے 6 تحصیلوں میں تقسیم کر دیا۔ ضلع اٹک میں جی ٹی روڈ کی شاہراہ بر صغیر کی مختلف تہذیب کی زمین ہے۔ اس شاہراہ کو جرنیلی سڑک بھی کہتے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل کابل سے کلکتہ تک مختلف ثقافتیں جرنیلی سڑک کے ذریعے باہم مربوط تھیں۔ کابل کی سمت جانے والی یہ سڑک صوبہ پنجاب کے آخری ضلع اٹک کو دریائے سندھ پر بنے پل کے ذریعے خیبر پختونخوا سے ملاتی ہے۔ اس تاریخی پل کو یہاں سے گزرنے والے ان 2 دریاؤں دریائے کابل عرف لنڈا اور دریائے سندھ جسے پشتوں میں اباسین یعنی دریاؤں کا باپ کہتے ہیں، ان کے سنگم کی بنا پر دوآبا کہا جاتا ہے۔ اباسین کے پانی کا رنگ ہلکا مٹیالہ اور کابل کے پانی کا رنگ گہرا سیاہی مائل ہے۔ یہ 2 ایسے تند و تیز دریا ہیں جو ہزاروں برس سے ایک ساتھ بہہ رہے ہیں، لیکن کیا مجال جو ایک کا پانی دوسرے میں ضم ہو جائے۔ ان دریاؤں کے اطراف میں مخلوط ثقافت اور رسم و رواج کے حامل سادہ اور مہمان نواز لوگ مقیم ہیں۔ ان باشندوں کی زبان ہندکو اور پشتو ہے۔ اٹک خرد کے مقام پر بزرگان دین کے مزارات بھی ہیں۔ ان درگاہوں سے مقامی لوگ صدیوں سے روحانیت
مغلیہ سلطنت کی تعمیر کردہ خستہ حال عمارتیں آج بھی اپنی شان و شوکت کی داستانیں سنا رہی ہیں۔ ان عمارتوں کا فن تعمیر دیدہ زیب اور عمدہ ہے۔ یہ یادگار تزئینی نمونے ماہرانہ طرز تعمیر کا شاہکار ہیں، بالخصوص سرخ اینٹوں سے بنی بہرام کی بارادری، جسے جرنیلی سڑک سے گزرتے ہوئے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا اکبر بادشاہ کے دور کی تعمیرات ہیں، اس وقت کی آبادی ہے، اور یہاں پہ اکبر بادشاہ فیصلے کرتے تھے، لوگ جتنے مقدمات تھے، مسائل تھے، وہ یہاں پہ سنا کرتے تھے، اور جو لوگ جرم کر لیتے وہ اس کی سوالات میں رکھ لیتے۔ اکبر بادشاہ آ جاتا تھا فوجیوں کے ساتھ، یا پہ ان کے فیصلے کرتے، جس کو سزا دینی تھی وہ سزا کر لیتے، جس کو بری کرنا تھا اس کو بری کر لیتے، جس کو پانسی دینی تھی پانسی، یہ جو کنواں استعمال کرتے وہی تھے۔ اس شہر پہ لکڑ لگا دیتا نا جی، بیچ میں رسی لگا دیتے، بننے کو ٹانگ لگا کے اس کے نیچے پٹھا لگایا جاتا، تو وہ کھینچ کے بننے کی پانسی ہو جاتی۔ یہ جی یہاں فیصلے مطلب کہ حوالات ہی رکھ لیتے، جو جن پہ مقدمے درج ہوتے نا وہ لوگ یہاں پہ پابند کر رہے تھے بادشاہ آنے تک، 30-35 تک میں رکھ سکتے تھے۔ اس کے ساتھ یہ بھی تھا نا، دونوں تھے۔ اگر ہم اس جگہ کی تعمیر کو دیکھتے ہیں، بہرام کی بارادری کو دیکھتے ہیں، تو وہ اسٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی اور پولیٹیکل معنی دے سکیں کہ قید خانہ ہے، کوئی دوسری چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا جو موجودہ نقشہ ہے اس سے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ مغل طرز کا ایک باغ ہے۔ اس قسم کے مبہم سے حوالے ملتے ہیں کہ صاحب یہ بہرام جو تھے وہ خوشحال خان کھٹک کی اولاد میں سے تھے، تو اور اس کی وجہ سے اور کچھ معاملات ایسے تھے کہ بہرام مغلوں کی طرف ہو گئے، اور خوشحال کے خلاف جو معاملات بنے اس میں انہوں نے اپنے بزرگوار کی کوئی خدمت نہیں کی صحیح۔ اس قسم کی افواہیں تو بہت ہیں۔ یہاں پر ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی جب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھی تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا، اس میں اس کی کنزرویشن اور تزئین نو کا جو ہے وہ معاملہ تھا، لیکن وہ اسکیم جو ہے سم ہاؤ آر دی ادر پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوئی۔ اب اگر اس وقت جب ڈپارٹمنٹ والوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تھا تو بہتر یہ ہوتا کہ وہ وہاں پر کچھ آرکیالوجیکل ایکسکیویشنز کر لیتے۔ تزئین کی جو ٹائلیں ہوتی ہیں اور تزئینی نمونے جو ہوتے ہیں اس سے بھی ہم ایک ایج کا اندازہ لگا سکتے ہیں، تو ایک اور پہلو ہوتا۔ تو بہرحال وہ اس قسم کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور اس قسم کی معلومات منظر پہ نہیں آئی۔ کافی لوگ آتے ہیں، انگریز لوگ بھی آتے ہیں، برٹش لوگ جو ہیں، اور ہمارے پاکستانی لوگ بھی آتے ہیں، میوزیم کی طرف سے بھی لوگ آتے ہیں، اور یونیورسٹیز کے طالبات بھی آ جاتے ہیں، وہ سرچ کر لیتے ہیں، تو کافی مہمان یہاں پہ وزٹ کے لیے آتے ہیں۔ ساری خدمت دھیان دے رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کے فنڈ نہیں ہو رہی ہے نا جی۔ میں خاطر کہ 20-25 سال بعد فنڈ جاری ہوئے، اس میں بھی کام لگ گیا، ابھی دوبارہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ بہرام کی بارادری مغلیہ سلطنت کی امن پسند تعمیرات میں سے ایک ہے۔ یہ مغلوں کا بنایا ہوا ایک ایسا خوبصورت باغ ہے جس کی بناوٹ سادہ ہے۔ اس باغ کو 4 دیواری سے منسلک کیا گیا ہے۔ 4 دیواری کو ٹوٹی ہوئی اینٹوں اور مقامی پتھروں سے تہ بتہ چنا گیا ہے۔ پتھروں کی اس ترکاری میں استعمال کیا گیا مسالہ دوسری عمارتوں کی بنسبت ماہرانہ طرز سے پیوست کیا گیا ہے۔ بارادری کے احاطے میں کمرے بھی بنائے گئے ہیں۔ ان کمروں کے اندرونی حصے سادہ تزئینی نمونوں سے مزین ہیں۔ کمروں میں طاقچوں کی تراش خراش دیواروں کی موٹائی کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ بہرام کی بارادری میں ایک حوض بھی ہے جو سوکھا ہوا اور مخدوش حالت میں ہے، لیکن اس بارادری کے لیے بنایا گیا کنواں آج بھی قریبی آبادیوں کو پینے کا پانی فراہم کر رہا ہے۔ وادی چھچ میں دریائے اباسین، نیلگوں پانی، خوبصورت چشموں اور مرغزاروں کی ایک دلکش وادی بھی ہے جس کا نام باغ نیلاب ہے۔ ملاحی ٹولے کے جنوب مغرب میں دائیں طرف باغ نیلاب کا خوبصورت گاؤں ہے۔
गांव के लोग खुश मिजाज, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। इनका आबाई पेशा गल्ला बानी, खेती बाड़ी और मक्खी बानी है। इन बाशिंदों के मजहबी अकायद और रस्म व रिवाज भी इन्हीं की तरह खूबसूरत हैं। मेरा नाम मोहम्मद ख़ान है, मैं बागन लाभ का रहीशी हूँ, ये साथ ही मेरा गांव है। मैं आपको यहाँ शादी ब्याह के रवायात के मुताबिक थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूँ। शादी का इस वक्त से जब हम शुरू होता है तो हम घर घर जाके सबको दावत देते हैं। दूसरे दिन उस शाम की भी रोटी होती है। दूसरे दिन जो है ना, बारात वाले दिन सब लोग हम इकट्ठे होते हैं, बारात लेके आते हैं। उसके बाद हम सब गांव वाले जो है ना, ढोल जो है हमारा रवायती डांस है ढोल, उसके साथ हम आते हैं। ये दरबार के ऊपर नूरी पीर सरकार है, नीचे मामून शाह सरकार है, इनको हम सलाम करते हैं। साथ भंगड़ों में जो है हमारे ये समी और लोकल डांस वगैरह, पश्तो डांस, ये सब बहुत है। मैं सब गांव में यहाँ इकट्ठे होकर जो हम दूसरे दिन फिर हम जो वलीमा देते हैं, मेहमानों के अलावा पूरा गांव उसमें शरीक होता है और बढ़ चढ़ कर हर आदमी जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है उसमें। दूल्हा के घर वाले को इल्म ही नहीं होता कि मेरे कितने मेहमान आए हैं। सब खिदमत जो है ना मिलजुल के गाँव वाले करते हैं। शादी ब्याह में जो खातन जो है ना, हम उसको कड़ोली कहते हैं अपनी ज़बान में, वो खातन जो है ना उठा के साथ ढोलकी बजाते बजाते दरिया पे नीचे जाती हैं। उधर से वो मटका पार के लाती हैं। घर आके वो उस गड़ोली वाले पानी से दूल्हे का सर जो है हम सफाई का साफ़ करते हैं, धोते हैं। उसके बाद जो अलाकाई रस्म है, वो दूल्हे के कमरे में सब वो जो है ना दुल्हन के कपड़े सजे होते हैं। सारा गांव उनको देखता है, जैसे हम अपनी ज़बान में वरी सुई कहते हैं। हमारे यहाँ तो बस बात तो रुपयों की है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तो खुशी नहीं कर सकता हूँ किसी ढोल तमाशे की। सबसे अहम बात जो मैं बता दूँ, तकरीबन 40 साल मेरी उम्र है और अभी तक इस गांव के पुरअमन के हवाले से एक भी थाने में FIR नहीं है। इतने पुरअमन और खलूस वाले लोग हैं। गांव का माहौल है कि वो किसी का झगड़ा वगैरह हो गया, कोई गलती हो गई किसी से, तो वो जिरके वाले लोग बैठते हैं गांव में, बुलाते हैं दोनों शरीक आने को। भाई कभी कोई ऐसा कोई झगड़ा तूल नहीं पकड़ा दस्ती, बस अगर दिन को हुआ तो शाम तक वो सुलह हो जाती है, नहीं तो दूसरे दिन वो सुलह करा देते। हमारे गांव के जो बड़े हैं ना 3-4, नौकरी तो इधर किसी चीज़ का कारखाना नहीं, कोई मिल नहीं, ऐरा वगैरह कुछ है नहीं। बेसिकली जो है ना जी, ये गरीब लोग हैं, सिर्फ ये मालदारी पे निसार है। कुछ लोग मुलाजम पेशा हैं, जिसमें फौजी हैं, 1-2-3-4 आदमी पुलिस में, 3-4 आदमी और हमारे गांव के टीचर हैं, और ज़्यादातर निसार जो है जो माल में विशु पे है। बाकी रोज़गार जो है जो बहुत कम है यहाँ पे बच्चों का। पढ़े पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पे मौजूद है, लेकिन रोज़गार नहीं मिला है। वादी छछ में मौसम बहार की आमद के साथ ही जश्न बहारा के मेले का आगाज़ हो जाता है। चंद रोज़ का जश्न बहारा सरज़मीन अटक के नए चेहरों, तहजीबों और सकाफ़तों के अनोखे रंगों से रोशनास कराता है। छछ की वादी रिवायती खानों की बिना पर अपनी मखसूस शनाख्त रखती है। यहाँ की मुनफरिद और लज्जत से भरपूर रिवायती डिश कटवा गोश्त और मखड्डी हलवा है। इन रिवायती खानों का अपना एक ख़ास जायका है। ये खाने शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में बेहद मकबूल हैं। आज भी कटवा गोश्त को रिवायती तरीके से मिट्टी की बड़ी बड़ी हांडियों में पकाया जाता है और मेहमानों को ख़ास एहतमाम के साथ पेश किया जाता है।
شاہ شریف کے مزار سے جند روڈ کی جانب جاتے ہوئے شاہ سفید کا مزار بھی سرسبز درختوں کے درمیان میں موجود ہے۔ مزار کے دامن میں جا بجا قدرتی حسن بکھرا ہوا ہے۔ تاحد نگاہ وادیاں، گھنے درخت اور ٹھنڈے پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں۔ ان بہتے چشموں کے پانی میں لوگوں نے ایک تالاب بنایا ہے جس میں خوبصورت مچھلیوں نے عجب سما باندھ رکھا ہے۔ یہ نظارے شاہ سفید کی ان وادیوں کا حسن دوبالا کر دیتے ہیں۔ مقامی آبادی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتی ہے۔ نوجوانوں کی ٹولیاں ان چشموں اور جھرنوں کے پانی سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عقیدت مند شاہ سفید کے مزار پر فاتحہ پڑھتے ہیں اور شام ڈھلنے سے پہلے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ کھلا سچ ڈاکیومنٹری میں فطری حسن سے مالا مال سرزمین اٹک کی جن سیرگاہوں کے حسین نظاروں کو آپ تک پہنچایا گیا ہے، یقین جانیے وہ بے انتہا خوبصورت اور دلکش ہیں۔ اٹک میں ابھی کئی ایسے مقامات ہیں جن کی تلاش سیاحوں کے لیے کسی مہم جوئی سے کم نہیں ہوگی۔ تو پھر کب جا رہے ہیں آپ؟